سورۃ القدر میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم جانتے ہی نہیں اس کی شان کیا ہے، یعنی اتنی اونچی شان ہے اس رات کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 83 سال 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں، یعنی اتنی عمریں ہماری کم ہوتی ہیں۔ فرمایا اس رات عبادت کر لو، میرے ذکر میں وقت گزار لو، نیکی میں گزار لو، تمہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یعنی رات ایک ہے، چند لمحات اس میں ذکر کرو، اللہ رب العزت تمہیں ساری زندگی کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ 83 سال، اللہ اکبر، 83 سال کی عبادت کا ثواب اس رات میں۔ پھر کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اللہ کی بارگاہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صرف فرشتے ہی نہیں آتے، روح الامین بھی آتے ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی آتے ہیں، اور فرشتے آ کے حضور کے غلاموں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ فرشتے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتے آ کے حضور کے غلاموں کے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتے آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ ذکر کر رہے ہوں اور ہم گپیں آنک رہے ہوں، ہم ادھر ادھر دیکھ کے ہنس رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، تو پھر فرشتے جا کے ہماری گواہی جو دیں گے، ایک گواہی اچھی ہے، ایک بری ہے۔ اگر اچھا کام کر رہے ہوں گے، آپ ذکر کر رہے ہوں گے، استغفار کر رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کہیں گے کہ یا اللہ یہ استغفار کر رہے تھے، یہ ذکر کر رہے تھے، یہ عبادت کر رہے تھے، یہ نیکی کر رہے تھے۔ اور اگر ہم فضول وقت ضائع کر رہے ہوں گے تو فرشتے جا کے بتائیں گے پروردگار تیرے بندے کیا کر رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ادھر سے سلامتی آ رہی ہے، ادھر سے فرشتے آ رہے ہیں، ادھر سے روح الامین آ رہے ہیں، ادھر سے جبریل امین آ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی سلامتیوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ادھر سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر سے حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ادھر سے حضور پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ پھر جب یہ کیفیت ہوگی، یہ حالت ہوگی، تو قسمتیں بدلیں گی۔ ہاں، خراب قسمتیں اللہ رب العزت بدل دے گا، اللہ رب العزت مقدروں کو سنوار دے گا، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی قسمت کو بدل کر جہنمیوں کو جنتی بنا دے گا، اللہ رب العزت گناہ گاروں کو نیکوکار بنا دے گا، حضور کا غلام بنا دے گا۔ بس ہمارا کام کیا ہے؟ جو حضور نے فرمایا ہے وہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا بتایا؟ کلمے کا ذکر کرو، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرشتے آ کے دیکھتے ہیں کون قیام کر رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، کون عبادت میں مشغول ہے۔ پھر جا کے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
تو جس کو اللہ کی بارگاہ میں ذکر کی توفیق ملتی ہے، عبادت کی توفیق ملتی ہے، قیام کی توفیق ملتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ دو باتیں، تیسری بات اور چوتھی بات، اور بات کو ختم کروں۔ فرمایا اللہ رب العزت سے اس رات کثرت سے جنت مانگو۔ کیا؟ بولو، کثرت سے جنت مانگو۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بار کہے نا یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، حضور فرماتے ہیں جنت بھی کہتی ہے یا اللہ جنت مانگ رہا ہے، اسے عطا کر دے۔ سارے پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ اپنے پروردگار کی طرف کر کے محبت کے ساتھ عرض کرو، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے، یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ نعت خوانی، یہ پیسے خرچ کرنے، یہ نعت خوانوں کو، یہ علماء کو دینا، یہ لنگر پکانا، یہ روزے رکھنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ سحری و افطاری کرنا، یہ قیام کرنا، یہ تراویح پڑھنا، یہ قرآن پڑھنا، سارے کا سارا اس لیے ہے کہ اللہ اپنے غصے کے مقام، اپنے غضب کے مقام جہنم سے ہمیں نجات دے دے، اسی لیے ہے نا۔ اور اپنے قرب میں جہاں اللہ چاہتا ہے، جس چیز میں اللہ کی رضا ہے وہ جنت ہے، اس لیے یہ ساری باتیں ہیں، یہ محفلیں ہیں، یہ دودھ ہے، یہ ذکر ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ تلاوتیں ہیں، یہ قراتیں ہیں، یہ صدقات و خیرات ہیں، یہ جاگنا ہے، یہ قیام ہے، یہ تراویح ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی جنت مل جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگے، جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اسے مجھ سے پناہ دے دے۔ پوری توجہ کے ساتھ کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اپنے پروردگار سے بات کر رہے ہیں۔ سارے میرے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے، یا اللہ ہمیں قبر و حشر جہنم کی آگ سے نجات دے دے، قبر و حشر اور جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔